शुक्र मौला का करम। रेडी हैं जी? हाँ, ये इस पे फतवा ना लग जाए कि उतार के की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहन के की है। हाँ, वो आ रहे हैं, बासी साहब आ रहे हैं। फिलहाल फिर उस वक्त एंड टाइम पे रख लेना, थोड़ा साइड पे कर लो, फिर आते हैं तो फिर रख लेना। अब ठीक है। ये क्या है पीछे? कितनी धुलाई प्रोग्राम चल रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, रेडी हूँ बेटे तो बता दें। रेडी हैं? हाँ, पीटीवी में से कौन आया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रावलपिंडी प्रेस क्लब के काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साथियों और प्रेस क्लब रावलपिंडी के ओहदेदारान अरकान, अस्सलामु अलैकुम। चूँकि आपको पता है कि इस वक्त कोरोना ने जिस बेदर्दी से पाकिस्तान के अंदर पंजे गाड़े हैं, हमारी इब्तदाई रिसर्च मालूमात और ज़मीनी हक़ाइक़ पे मुश्तमिल जो एनालिसिस है, उसकी वजह से हम ये कहने पे मजबूर हैं कि कोरोना की ये लहर जो दूसरी लहर कहला रही है, सेकंड वेव जो है कोविड-19, ये पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक और पूरी कौम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस हवाले से अगले जो 10 दिन हैं वो ज़्यादा लीथल हैं, यानी अगले 2 हफ्ते आप ऑलमोस्ट कहें कि जहां हमें पहले से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और इन अगले 2 हफ्तों में हमारी जो ट्रेंड्स हैं वो इंडिकेट करेंगे कि वो कामयाबी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में इस कौम ने कौम बन के हासिल की थी, वो यकजहती, हम आंगी और कोरोना से की गई जो एहतियात थी, वो हमारी इन कामयाबियों को कहीं नाकामियों में ना बदल दे। एक तरफ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन हुकूमत और फिर आइन और कानून की पासदार अदालतें कोरोना के चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले कर रही हैं जिसकी पासदारी से इस वबा का मुकाबला किया जा सकता है। एक तरफ वो कौमी हिकमत अमली है, दूसरी तरफ अदालती हुक्म का सरेआम पीडीएम जनाजा निकाल रही है। आज आपने देखा कि कुछ नादान दोस्त अपने आप को उन मुकदमात से निकलवाने के लिए अपने ऊपर
قائم ہونے والے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے معصوم اور نہتے عوام کو قانون ہاتھ میں لے کے مقدمات میں پھنسوانا چاہتے ہیں۔ ملتان جو مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے اور ملتان شہر جو امن کا گہوارہ رہا اور اس شہر نے ہمیشہ بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی، آج اس شہر پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایسا ماحول، ایک ایسی دنگا اور فساد سے جڑی تحریک، شرپسند عناصر کا مسلسل قانون کے منہ پہ تماچے مارنا اور قانون کو ہاتھ میں لے کے ریاست کی رٹ کو بار بار چیلنج کرنا، آپ کی کیمروں کی آنکھ مسلسل اس کو دکھا رہی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کے پاس قانون کے رکھوالوں پہ اٹھنے والے ہاتھوں کو روکنے کے لیے طاقت بھی ہے، آئینی اور قانونی تحفظ بھی ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان معصوم لوگوں کو جنہیں اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، ہم ان کو تشدد کر کے، زخمی کر کے، ان معصوم لوگوں کو تکلیف دے کے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کے جو اعلیٰ کار ہیں، جو پیچھے بیٹھے سہولت کار ہیں، کیونکہ یہ تو کٹ پتلی ہیں جو آگے پولیس سے الجھیں یا انتظامیہ سے الجھیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ان کو ہلانے والے ہاتھ ہیں، قانون ان ہاتھوں کو روکے گا۔ اور جس نے آج ملتان کے اندر فساد الارض پھیلانے کی کوشش کی اور اس امن کی سرزمین کو فساد الارض میں تبدیل کیا، قانون اپنا راستہ بنانے جا رہا ہے اور قانون کسی کمزور کو نہیں، یہ تبدیلی کا عمران خان کا آپ سے وعدہ تھا کہ اس طاقتور نے جس نے قانون کو یرغمال بنایا، قانون کو گھر کی لونڈی بنایا اور قانون کو اپنے تابع کیا، ہم اس قانون کو اس طاقتور سے آزاد کرائیں گے اور طاقتور کو اس قانون کے تابع لائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اسی شہر میں ایک ایسی طاقتور شخصیت اور خاندان کے سپوت نے قانون کے منہ پہ جب تماچے مارے تو اس سے پہلے قانون آنکھیں بند کیا کرتا تھا۔ افسران کی اور عملے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ غنڈہ گردی، فساد اور اس قسم کے ذاتی ایجنڈے پہ چلنے والے افراد کا محاسبہ کرے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے گھر میں ماں کا جنازہ پڑا تھا اور انہوں نے آج ماں کے جنازے والے دن بھی اس صف مرگ پہ بھی جس طرح کی ملتان کے اندر نفرت کی آگ کو ابھار کے
فساد کو پروموٹ کر کے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، یہ قابل افسوس عمل ہے۔ اس کے علاوہ دو ہمارے بچے ہیں جو ابو بچاؤ تحریک کی آڑ میں قوم کے بچوں کو اپنا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ ہمارے ابو اقتدار میں آئیں تو قوم کے بچوں کو جینے کا حق ہے، اور اگر وہ اقتدار سے باہر ہیں تو پھر قوم کے بچے جو ہیں وہ کورونا کی نظر کیے جائیں۔ اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ شاہی خاندان، مرات یافتہ طبقہ اور وہ تمام ایلیٹ کلب، کہیں ان کی جانوں کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں عام عوام کی بات آتی ہے، وہاں اپنی تسکین، انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھٹی میں قوم کے بچوں کو جھونکنا ان کا معمول ہے۔ میں پشاور کے غیور لوگوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس تھکی ہوئی گاڑی کو جو حکومت کے خلاف مسلسل سازشیں کر کے ناکام ہو کے حکومت کا ایک انچ بھی کچھ نہ بگاڑ سکی، اس گاڑی کے اندر وہ تھکی ہوئی گاڑی اب ہچکولے لے رہی ہے، اور کبھی بلاول دھکا لگا رہا ہے اس کو، کبھی مریم نواز لگا رہی ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس گاڑی کا ڈیزل پرانا ہو اور گیئر باکس بھی کرپشن زدہ ہو، اس کو جتنے مرضی دھکے لگائیں اس سے نہیں چلنا۔ آج ایک دفعہ پھر اپنی اس نادان اپوزیشن کو، ویڈیو لنک کا زمانہ ہے، کلاسیں آن لائن ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی دنیا میں ویبنار کے ذریعے کمیونیکیشن اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ، یونیورسٹی، انسٹیٹیوشن اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ویڈیو لنک کا آپشن ہے، اس کے پاس آن لائن ہر طرح کی سوشل میڈیا فیسلٹی اویلیبل ہے۔ آپ حکومت کو گالی گلوچ دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں۔ آپ ہمیں برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، ضرور کہیں۔ آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، ضرور چلائیں، یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی۔ آپ حکومت کو گرانے کے لیے یہ نہیں کر رہے، آپ کسی اور مقصد کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور جو آگ آپ لگانا چاہتے ہیں اس آگ میں آپ پاکستان کے قومی مفاد کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا قومی مفاد، پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کا ایک تشخص اور وقار، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے قومی ادارے اور موجودہ حکومت نے اٹھائی ہوئی ہے۔ بزدار حکومت کے تحمل، صبر اور اس جذبہ خیر سگالی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپ کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہیں،
لیکن نہتے عوام کو کورونا سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. لہٰذا جو آج کھیل کھیلا گیا اس کھیل کے تانے بانے جہاں جہاں جڑتے ہیں ہم اس حقیقت سے آگاہ ہیں. ایک دفعہ پھر ان افراد کو جنہیں آج استعمال کیا گیا توڑ پھوڑ کے لیے، گراؤ جلاؤ کے لیے، اور قانون کے رکھوالوں کو جس طرح بے توقیر کیا گیا، انشاءاللہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ریاست کی رٹ کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا اور ان شرپسند عناصر کو آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے. میں اپنے ساتھی اور میرے MNA اور اس ریجن کے صدر صداقت عباسی صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ چونکہ سومناتھ کے ایک مندر کو گرا کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں تو بیک کی سیٹوں پہ ادھر ادھر سے MNA بننے والے افراد جو ہیں ان کو چین نہیں آ رہا. تو آپ اس حوالے سے کس طرح کورونا سے نپٹنے کے لیے اس حکومتی اور پارٹی سطح پہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ میڈیا سے بھی شیئر کریں. اور میں صرف چونکہ کورونا کے اب ہمارے لیے آئے دن جو چیلنجز ہیں، کل صرف پنجاب کی سطح پہ 25 ڈیتھس ہوئی ہیں. ملتان میں جو 17% انفیکشن ریشو ہے، پنجاب کے اندر سب سے زیادہ جس ریجن کے اندر کورونا کی انفیکشن ہے، ہمارے ہاسپٹلز اس وقت کورونا کے مریضوں سے بھر رہے ہیں اور ملتان اور اس کے گرد نواح میں کورونا کے اس افسوسناک حملے کی وجہ سے پہلے ہی حکومت کے لیے چیلنجز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملتان کے اندر یہ جو 17% انفیکشن ہے یہ اس جلسے کے بعد کتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ انسانی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ کرنے والے ہیں وہ سیاسی نشہ ضرور پورا کریں، لیکن کچھ دن کے لیے آپ اس نشے کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر بیٹھے لوگوں تک کمیونیکیٹ کر لیں. صرف کمیونیکیشن سٹریٹجی چینج کر لیں. گراؤنڈ پہ آ کے لوگوں کو بھیٹ چڑھانے کی بجائے اپنی خواہشات کے اور تسکین کے آپ کمیونیکیشن سٹریٹجی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا نشہ پورا کر لیں. لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی اور آپ کی بھی تسکین ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہی ہم اس لہر سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہی گھوڑا یہی میدان، آپ ہمارے مقابلہ کریں، ہم آپ کا کریں گے. اگر اس سے کوئی پاکستان یا اس ملک کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو دونوں اطراف سے پنجہ آزمائی عوام اس کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت ان کو مسائل سے نکالنا، ان کے مہنگائی بے روزگاری سے جڑے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے لائے عمل ترتیب دینا ہماری ذمہ داریاں ہیں. آئیے مل کے عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کو مزید کسی مشکل اور پریشانی میں دھکیلنے سے گریز کریں. عباسی صاحب پلیز. میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. تحریک انصاف
کہ حکومت خالصتاً جمہوری ہے اور ہمیں کسی جمہوری ایکٹیویٹی پہ، جمہوری تحریک پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صبح شام جمہوریت کا راگ الاپنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر دیتی ہے، ملک کا بڑا ایک معتبر ادارہ NCOC کہتا ہے کہ اس وقت انفیکشن ریٹ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے پھیلنے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں، اور جو دوسری یہ لہر آئی ہے اس کرونا کی، یہ زیادہ خطرناک ہے. ہمارے ارد گرد صبح شام ہمیں خبریں مل رہی ہیں لوگوں کے ہاسپٹل میں پہنچنے کی، لوگوں کے یہ جو وینٹیلیٹر پہ جانے کی، لوگوں کی اموات کی، اور یہ حقیقت ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں سخت پابندیوں کی اور سخت بندشوں کی ریکمنڈیشن کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں تو یہ پابندیاں کرتے ہیں اپنے ذاتی فنکشنز میں، اور ایک میاں نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کو، خود تو وہ محفوظ ہیں، بلاول صاحب اپنے گھر میں، اور یہاں لوگوں کو انفیکشن پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. جمہوریت اداروں کے احترام کا نام ہے. NCOC کا حکم، عدالت کا حکم اور ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے والوں کو سختی سے نمٹا جائے گا، اور اس کو کبھی جمہوریت کا واویلا بنانے کی کوشش نہ کریں. تحریک انصاف کا میں صدر ہوں. ہم پوری طرح آپ کا ہر میدان میں، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. 1200 1300 آپ نے یہاں سے ووٹیں لیے ہوئے. لہٰذا یہ ہماری اپیل ہے پاکستان کے لوگوں سے، پنجاب کے لوگوں سے، ملتان کے لوگوں سے، کہ ان لوگوں کی کال کو رد کریں، اور اس وقت 1-2 مہینے جب یہ وبا اپنی پیک پہ ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. پھر جیسے گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. آپ کو لوگوں نے جواب دیا، اور خاص کر پشاور کے جلسے کے بعد تو بالکل میرا خیال ہے کوئی اس کا جواز نہیں بنتا. جو مثالیں دی جاتی ہیں پرانی، اس وقت انفیکشن ریٹ 1% اور 2% تھا. ہم نے بھی ایک پروگرام لیاقت باغ میں کیا تھا، لیکن اس وقت تقریباً کرونا ختم تھا. تو آج پنجاب حکومت کی طرف سے اور مرکزی حکومت کی طرف سے یہ بڑی سختی سے ہم یہ وارن کرتے ہیں کہ اس دفعہ کارروائی عام کارکنوں کے خلاف نہیں ہوگی. یہ کارروائی ان شرارتی لوگوں کے خلاف ہوگی جو حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں، جو اس وقت عدالت کا حکم، ریاست کا حکم اور ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے کی، اور پولیس پہ حملے اور انتظامیہ کے جہاں جہاں سیلیں ہیں، لاک ہیں، ان کو توڑنے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ حکومت اپنی رٹ کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گی. اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف، جس نے آپ کو ابھی گلگت بلتستان میں آپ کو ہرایا، آپ کو پشاور کے جلسے میں لوگوں نے نہ آ کے آپ کو اپنا پیغام دیا، تو اس وقت سارے پاکستانی ریاست کورونا کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. اور اگر اس جلسے میں جو لوگ آتے ہیں، اگر اس میں انفیکشن بڑھتا ہے تو اس انفیکشن کا جو قانون ہے، جو یہ وبا کا قانون ہے، اس کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن کو پہلے تو ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کال آف کریں، اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کی ذاتی مقاصد کے اصول کے لیے، ان کے ذاتی کیسز کو کے لیے پریشر بنانے کے لیے بالکل نہ آئیں. جب کورونا کی وبا ختم ہو جائے، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد نیچے آ جائیں، تو آپ بھلے جلسے کریں. یہاں بھی لیاقت باغ میں بھی آپ کو چیلنج کرتے ہیں. ہماری کسی مرکزی قیادت کے بغیر آپ سب نے دیکھا یہاں تحریک انصاف کے عہدیداران نے اتنا بڑا شو کیا تھا. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آئیں، لیکن اس وقت وبا میں پاکستان کے غریب لوگوں کا اگر خدا نہ خواستہ یہ انفیکشن پھیلتا ہے تو حکومت کو پابندیاں لگانی پڑ جانی ہے. اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں قصور ان کا ہوگا، اور سزا پاکستان کی پوری معیشت کو، پاکستان کے غریب کو، پاکستان کے مزدور کو، انڈسٹریل ورکر کو، دیہڑی دار کو، دکاندار کو اس کا نقصان ہوگا. شاید ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور جو پوری دنیا ہمارے پاکستان کے لیڈر کے جو کرونا کی ہینڈلنگ ہے اس کے حوالے سے پاکستان اسٹریٹجی دے مناتا ہے ورلڈ اکنامک فورم، اور پاکستان کی اسٹریٹجی کو بیسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اور اس امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے یہ جو کوشش ہو رہی ہے، اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور تحریک انصاف آپ کو یہ وارن کرتی ہے کہ اس طرح کے آپ اگر چیلنج کریں گے تو اس کا جواب کسی اور جگہ آپ کو تحریک انصاف کے کارکن دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہم سارے احتیاطی تدابیر کریں. اور میں اپیل کرتا ہوں ملتان گیٹ کے لوگوں کو کہ ان کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کریں اور کورونا
پھیلانے کے ان کی اس کوشش کو ناکام کریں. شکریہ. جی دیکھیں، حکومت پنجاب جو ہے وہ عدالتی احکامات کی پابندی کرے گی اور عدالت کے فیصلوں کا احترام ہی ہر مہذب شہری کا فرض ہے، اور حکومت عدالتی فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور عدالت کے فیصلے کے مطابق کورونا کے حوالے سے اجتماعات اور اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر اس طرح کا کوئی بھی جلسہ جلوس اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے اسی کو اسٹیبلش کیا جائے گا. جو انہوں نے کہا کہ تالے توڑے، تو عوام نے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لے کے قانون کے رکھوالوں کے سامنے جس طرح اسٹیڈیم کے تالے توڑے، وہ وقت قریب ہے کہ اب عوام ان کے ہاتھ توڑیں گے، کیونکہ قانون توڑنے والوں کے جب تک ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے یہ ہاتھ نہیں رکیں گے. تو ان ہاتھوں کو اب روکنے کا وقت آ گیا، اور اشد ضروری ہے کہ قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے توہین عدالت کے حوالے سے ان کو آف کورس آپ کی اچھی تجویز ہے، اور قانونی سطح پہ اس کا جائزہ لے کے عدالت کا دروازہ کھٹکایا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ عدالتی فیصلوں کا انہوں نے وہ ان کے خلاف کرپشن کیسز ہوں یا ان کو صادق اور امین نہ ڈکلیئر کرنے والے وہ فیصلے ہوں، ہر جگہ انہوں نے قانون سے ٹکر لی ہے، عدالتوں سے ٹکر لی ہے، اداروں سے ٹکر لی ہے. تو اب یہ عوام سے ٹکر لینے نکلے ہیں. تو عدالتی فیصلوں کا مذاق تو یہ بناتے رہے، اڑاتے رہے، مجھے کیوں نکالا کی گردان گلی گلی سناتے رہے. تو عدالت کا دروازہ پھر ایک دفعہ توہین عدالت کے لیے کھٹکایا جائے گا کہ یہ لوگ جو سر عام عدالتی فیصلوں کا ایک دفعہ پھر مذاق اڑا رہے ہیں. عدالتیں حکومتی سطح پہ بھی، کیونکہ عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، حکومت نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہمارا فرض ہے عدالتی فیصلے پہ عمل کرے. اپیلیں صرف اور صرف ان کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کے سلسلے میں وہ اگلا مرحلہ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کب اور کس وقت ہم نے اس کو جی میڈم یہ بتائیے گا کہ پشاور میں جلسہ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر ہوا، انتظامیہ کی مرضی کے بغیر، کون سی قیادت کو ابھی تک آپ نے گرفتار کیا ہے؟ اور جو ملتان میں جلسہ ہونا جا رہا ہے وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے، تو کیوں نہیں ابھی تک جو مین قیادت ہے جنہوں نے یہ کال دی ہوئی ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ آپ کی خواہشات پہ جلد عمل ہو جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی؟ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں صرف وہ کہنا چاہ رہی ہوں جو قانون کہنا چاہتا ہے. جب کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر قانون کو للکارتا ہے، اکساتا ہے، زبردستی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو پھر بڑے بڑے پہلوان آپ نے دیکھا کہ قانون کے شکنجے میں آ کے وہ آؤ بکا کرتے بیمار بن کے باہر چلے جاتے ہیں. تو قانون جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، قانون کے آگے کسی اور کی طاقت نہیں ٹھہرتی. یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ جو حکومت بار بار یہ کورونا کے حوالے سے جو ہے جتنا ذکر کر رہی ہے، کیا حکومت بھوکلاٹ کا شکار ہے؟ کورونا کے پیچھے چھپنا تو نہیں چاہ رہی حکومت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جلسے جلوس کسی حکومت کو گھر بھیج سکتے تو 126 دن کا دھرنا پی ٹی آئی کا تاریخ کے اندر گواہی دے رہا ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی. تو جن کا غلطی نہیں تھی، وہ ایک عمل تھا. آپ نے قانون کی بات کی، قانون اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. پھر آپ نے بیمار کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا. قانون نے اس حوالے سے کیا راستہ اختیار کیا، اس حوالے سے آپ کی
लगता है फिर दूसरा? ایک ہی کافی ہے بیٹے. بات یہ ہے کہ قانون نے راستہ عدالتوں کے ذریعے بنانا ہوتا ہے. عدالتوں کے فیصلے تھے اور حکومت نے ان فیصلوں کا احترام کیا اور پھر انسانی ہمدردی میں ایک لاغر، بیمار، لاچار جو علاج کے لیے تشریف لے کے گئے اور پوری قوم نے دیکھا کہ وہ آکسفورڈ اسٹریٹ گئے، وہ ہیرڈ سٹور پہ گئے، وہ میکڈونلڈ میں گئے، وہ مختلف ریسٹوران میں گئے، نہیں گئے تو ہاسپٹل نہیں گئے. تو جو جہاں جانے کے لیے گئے تھے وہاں نہیں گئے تو قانون جو ہے ان کا منتظر ہے. اور ہمیں تو خوشی ہوتی، ہماری روایات بھی یہی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ماں کی عزت اور توقیر سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہمیشہ بڑا بیٹا ہی ماں کو قبر میں اتارا کرتا ہے. تو دنیاوی لالچ اور یہ نمود و نمائش اور جیل کا خوف اپنی ماؤں پہ غیرت مند بیٹے، جرت مند بیٹے کروڑوں دفعہ قربان کر دیا کرتے ہیں. تو پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ہماری اس ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ جرت مند ہوں اور وہ جرت مند بیٹے ماں کو قبر میں اتارتے ہیں. اگر جرت مند بیٹا پاکستان آتا ہے ماں کو قبر میں اتارتا ہے تو کیا حکومت اس کو گرفتار نہیں کرے گی؟ اس چیز کی گارنٹی دیتی ہے حکومت؟ نہیں تو یہ کس نے لکھ کے دے دیا، لائسنس دے دیا جرت مند بیٹے کو کہ وہ جرت جو دکھا کے آپ ہاسپٹل کے لیے گئے، واپس آپ بغیر علاج کے آئے، بغیر کسی رپورٹ کے آئے؟ تو جرت تو پوری قوم نے دیکھ لی کتنے جرت مند ہیں کہ جیل کے اندر چند دن گزارنا اور چند دن ان مقدمات کا سامنا کرنا وہ جرت والوں کا کام ہوتا ہے. تو ہمارے چوری کھانے والے مجنوں وہ نہیں کر سکتے. جی جی آپ کا سوال ہو گیا نا، بیٹھ کے کر لیں، پیچھے کیمرہ ہے. کیا پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں وہ تعزیت کے لیے میاں صاحب کے یہاں جائیں گے یا پرائم منسٹر، چونکہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور جو حالات آج ملتان میں ہوئے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت پکڑ پکڑ کا راستہ اختیار کرے گی یا کوئی مذاکرات کا راستہ اختیار کرے گی؟ تھینک یو. ہم نے مسلسل مذاکرات کی دعوت دی ہے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپس میں نہیں لڑنا، کرونا سے لڑنا ہے، اور فار دی ٹائم بینگ سیز فائر کر لیں اور سیز فائر کر کے کرونا کے خلاف پوری طاقت سے لڑیں تاکہ عوام کی اور آپ کی جان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. لیکن کیا کریں کہ اپوزیشن اگر صف مرگ پہ صف پہ سیاست کرے تو ہماری روایات تو کچھ اور کہتی ہیں. تو ان روایات کی پامالی ہوئی ہے. فاتحہ پڑھنا، فاتحہ خوانی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا، اور مائیں تو ویسے ہی سانجھی ہوتی ہیں. ہم ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتے اور ان کے رویے دیکھ کے اس پہ بھی بات کریں گے، فیصلہ ہوگا کہ اگلا لائے عمل ہم کیا اختیار کریں. دیکھیں یہ بڑے سیانے حکمران تھے، 35 سال جنہوں نے یہاں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومتیں کی ہیں. انہوں نے یو کے کے ساتھ ایکسچینج آف کرمنلز کے جو ایگریمنٹس، ٹریٹیز ہیں، ان کو کرنے سے اوائڈ کیا تھا. اور یہ بڑا ٹارگیٹڈ پلان تھا کہ ہم جہاں مال دولت اکٹھا کر رہے ہیں وہاں اگر کوئی لیگل سپورٹ دستیاب ہوگی تو سب سے پہلے شکنجہ انہی کے گلے میں آنا تھا. ہم نے دوبارہ آ کے ان بائی لیٹرل انگیجمنٹس کو
انیشیٹ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پہ حکومتی سطح پہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ اسٹریٹجی ریکوائرڈ ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. کرونا کی وجہ سے چیزیں سلو ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یو کے اندر بھی کرونا کی وجہ سے آفیسز میں کام ٹھپ ہے اور اس طرح سے آفس ورک نہیں ہو رہا جس طرح اگریسیولی ہوتا ہے. تو یہ فار دی ٹائم بینگ چیزیں التوا کا شکار ہوئی ہیں. ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ جلد از جلد وہ ہماری انگیجمنٹس میچور ہوں تاکہ قانونی طور پہ جو ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ایسے کرمنلز کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے اسٹریٹجی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. میں واپس نکل میں نے ایک اجتماعی مسئلہ تھا آپ کے آگے بیان کرنا تھا. مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ابھی بھی مطلب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے مجھے. اچھا میں نے اجتماعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پنڈی کے صحافی ہیں ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ یا علاج معالجے کے لیے حالات بڑے خراب ہیں. ہیلتھ کارڈ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے جلد خوشخبری لا رہے ہیں. اس کے لیے اگر میڈم طویلہ کسی صحافی کا کوئی مسئلہ ہو تو کارڈ اگر آپ ان کو بتا سکتے اور اگلا تو ہمارا آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں گا. آج کا ایمرجنسی میں آئی.